اتنی لچک اور عاجزی اگر اس کا 100واں حصہ اللہ کے لیے ہوتا تو اللہ ولی بنا دے، صرف ایک ووٹ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ لچک بھی ہے، جھکنے کی صلاحیت بھی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چودھری صاحب کو دعوت دی، وہ جان چھڑاتے رہے۔ ہم بھی ہنستے ہیں نا، آگے نا یار، پھر چلو لک جائیے، جان ہی نہیں چھڑ دیں۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے مفاد کے لیے آئے، اللہ کے لیے آئے، اپنا خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ تو حضرت اس کے پیچھے پیچھے رہے، وہ جان چھڑاتا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زمینوں میں چلا گیا، وہاں پہ ہل چلانے لگا۔ حضرت پھر اس کے پاس گئے تو وہ حضرت نے جا کے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگایا اور خوشامد کرتے بولے کہ چودھری صاحب تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں چلے۔ تو وہ تنگ آ گیا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے زور سے ہاتھ مارا۔ وہ بڑا موٹا تازہ تھا، تگڑا تھا، حضرت دبلے پتلے تھے، ہاتھ مارا تو حضرت دور جا کے گرا، اور اس نے ہاتھ مارتے وقت یہ کہا کہ چل مولوی پیچھے ہٹ، میری داڑھی کو ہاتھ مت لگا۔ حضرت دوبارہ اٹھے اور اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا کہ چودھری صاحب داڑھی کو ہاتھ لگانے سے منع کیا، پاؤں پکڑنے سے تو منع نہیں کیا۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اخلاق کو اختیار کیا جائے، تواضع اختیار کی جائے تو وہ رائے گاہ جاتی۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں مولوی تو کیا کہہ رہا تھا، مسجد چلنا تھوڑی دیر کے لیے؟ حضرت نے فرمایا اب تھوڑی دیر کے لیے، موت تک تیرے ساتھ۔ اہلیت اس میں بھی ہے۔ اب ساتھ میں جو کنٹوٹے کھڑے ہوتے ہیں نا، جب اس نے کہا کیڑا کتا ہے تو نہیں چھڑیں گے فلانا، نہیں، کول کول، سب پتہ، سارے ڈرامے ہیں۔ یہ جو ساتھ میں جو ہیں یہ بھی ڈرامے ہیں، یہ بھی چودھری صاحب، رانا صاحب کی وہ خوشنودی کے حصول کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہے اور وہ باہر کھڑا ہو کے کہہ رہے توڑا خادم، ایک ووٹ کے لیے۔ ہر شخص کے مقدر میں خوشامدیں ہوتی ہیں، اللہ پاک اختیار دیتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر اس خوشامد کو اختیار کرے گا تو ہم اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچاتے ہیں، اور اگر ہمارے لیے نہیں کرے گا تو پھر اس کو دنیا کے سامنے دنیا کے لیے ذلیل ہونا پڑے گا۔ ہوتا ہے، آپ کے سامنے سارا منظرنامہ ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے۔ اس کا ثمر کیا ہوگا؟ کیا اللہ پاک آسمان پہ لے جائیں گے؟ اللہ کو دینا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں غلط فہمیوں کی بنا پر، مختلف امور کی بنا پر جو دوریاں ہو گئی ہیں، ان دوریوں کو ختم کرنے کا، ان نفرتوں کو محبت میں بدلنے کا ہمارا پاکیزہ طریقہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے تم ان پہ خرچ کرو، محلے والوں میں جو ضرورت مند ہے ان پہ خرچ کرو، دوست احباب میں جو ضرورت مند ہے ان پہ خرچ کرو، اور اللہ کے لیے خرچ کرو۔ تو جب کوئی کسی شخص پہ احسان کرتا ہے تو دل میں تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ شخص اس کا احسان مند ہوتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی، دوریاں ختم ہوتی۔ تو یہ اللہ پاک تمہاری محبتوں کو بڑھا رہے ہیں، تمہارے پیسے کو کہیں اور لے کر نہیں جا رہے۔ اور اللہ پاک کیسے قدر فرماتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بندہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو دے، معمولی سی چیز۔ کھجور کی مثال اس لیے کہ کھجور بلاد عرب میں سب سے سستی چیز سمجھی جاتی تھی۔ ایک کھجور کوئی شخص کسی کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے قدر فرماتے ہیں؟ حدیث شریف میں کہ اللہ پاک اس کی پرورش فرماتے ہیں جیسا کہ تم گائے کے بچھڑے کی پرورش کرتے ہو۔ بچڑا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، گھر والوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، بچے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، بڑے بھی پیار کرتے ہیں، اس کو چارہ کھلا رہے ہیں۔ صاحب خانہ جب اپنے کام کاج سے واپس آتا ہے تو آتے ہی کہاں پہ لے کر آؤ اس کو پیار کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کچھ کھانے کو دیتے ہیں، ہر روز اس کو دیکھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ تم کسی غریب کی ضرورت پورا کر رہے ہو، تم نے تھوڑا سا دیا، ہم اس سے ویسا ہی پیار کرتے ہیں جیسا تم ایک
بچھڑے کی پرورش کے موقع پہ اس سے پیار کرتے ہو، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تم خوش ہوتے ہو۔ وہ